السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میرا آج کا خطبہ صراط مستقیم سے متعلق ہے کہ یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے۔ ہم ہر نماز میں اور ہر دعا میں اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، اور صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے۔ ہم اللہ سے اس کی التجا کرتے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ نبی ہیں، رسول ہیں، انہی کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ پھر ان کے پیروکاروں میں صدیق، فاروق، صالح، متقین، مؤمنین اور ولی یہ آتے رہے، اور یہ صراط مستقیم پہ خود بھی چلتے رہے اور لوگوں کو اس کی تاکید اور تلقین فرماتے رہے۔ مگر دور حاضر میں جو اصل موضوع ہے کہ دور حاضر میں اب انبیاء اور مرسلین کے راستے اور دروازے بند ہو چکے ہیں، انہوں نے آنا نہیں ہے، اور یہ نیک شخصیات ہمیں کہاں ملیں گی؟ اب یہ تقریباً ناممکنات میں اور ناپید ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اب ہمارے لیے اس دور حاضر میں دو چیزیں ہیں جو صراط مستقیم کا کام کریں گی۔ اس میں ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن، جو کہ فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ قرآن جو کہ حکیم ہے، مکمل حکمت والی ہے۔ قرآن جو کہ مجید ہے، بزرگی والی کتاب ہے۔ قرآن جو کہ عزیز ہے، زبردست کتاب ہے۔ قرآن جو کہ کریم ہے، کرم کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن جو کہ رحیم ہے، رحم کرنے والی کتاب ہے۔ حدیث جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور ان کی تربیت ہے۔ مگر حدیث تین چیزوں پہ جب تک اپنے معیار اور کسوٹی کو نہیں پہنچے گی تو وہ قرآن سے مل کے صراط مستقیم کا مسئلہ حل نہیں کرے گی۔ حدیث تین چیزوں پہ کھڑی ہوگی۔ پہلی چیز حدیث بیان العقیدہ، دوسری حدیث بیان العبادت، تیسری حدیث بیان المعاملات و معمولات، جن میں سے جو اول الذکر جو تھے، یعنی حدیث بیان العقیدہ اور حدیث بیان العبادت قرآن سے مطابقت نہیں رکھیں گی اور قرآن کی مخالفت میں نہیں جائیں گی اور اس سے سمت نہیں بدلیں گی، تو وہ حدیث قابل قبول ہے، وہ حدیث سر آنکھوں پر۔ مگر جو ان دو چیزوں میں قرآن سے مخالفت سمت میں جائیں گی تو وہ حدیث قابل جرح بھی ہو جائیں گی اور اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جو تیسری حدیث ہے، حدیث بیان المعاملات و معمولات، وہ حدیث قرآن سے ہٹ کے اگر اپنی معاشرتی زندگی میں اگر وہ گھومے تو اس پہ کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ایک زندگی ہے جس میں معروفات ہیں اور منکرات ہیں اور زندگی کے معاملات ہیں اور معمولات ہیں اور معاشرے کے اندر رہن سہن ہے، تہذیب و تمدن ہے، اس میں قرآن اور اللہ نے اجازت دی ہے۔ میں یہاں سے یہ تیسرے جو اس کی وہ قسم ہے اس سے بات شروع کرتا ہوں۔ بنیادی طور پہ سفید کپڑے پہن لیں، سبز پہن لیں، جو آپ کو اچھا لگے رنگ پہن سکتے ہیں، سرما ڈال سکتے ہیں، درمیان میں سے مانگ نکال سکتے ہیں، داڑھی چھوٹی کر سکتے ہیں، بڑی کر سکتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے کھائیں، لوگوں سے ملیں، جیسے بات کرنی ہے اخلاق میں کریں، جس طرح آپ سونا چاہے سوئیں، دائیں کروٹ سوئیں، بائیں سوئیں، سیدھا لیٹے، چت لیٹے، جیسے آپ نے چلنا ہے چلیں۔ زندگی میں ورزش کریں، معمولات کریں، کھڑے ہو کے پانی پئیں، بیٹھ کے پانی پئیں، لیٹ کے پانی پئیں، کوئی معمول اس میں فرق نہیں ہے۔ اس کو آپ میڈیکل سائنس کے حوالے سے اور زندگی کی طبی زندگی میں حکمت کے حوالے سے دیکھیں تو اس کو چلا لیں، اس سے قرآن آپ کو منع نہیں کرتا، مگر اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بے حیائی سے بچنا ہے، حیا کا دامن پکڑنا ہے، اور دوسرا اوریانی اور فحاشی کے دامن کو چھوڑنا ہے، اس کو نہیں پکڑنا۔ بس یہ یہاں تک کے معاملات ہیں۔ اور اب جو پہلا ہے حدیث بیان العقیدہ،
اگر وہ قرآن سے نہیں ملتے اور اس میں تجاوز کرتے ہیں اور قرآن میں وہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ قرآن جامع کتاب ہے، اکمل کتاب ہے، اس میں اب کوئی بام نہیں ہے، مبہم نہیں ہے، اور اگر وہ باتیں بشریت کی کتابوں میں ہوں اور رحمانیت کی کتاب میں نہ ہو تو پھر وہ بات اپنی جگہ اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کو رد کر دیا جائے، اس کو عقیدہ نہیں بنانا، ورنہ صراط مستقیم نہیں ملے گا۔ میں چھوٹی سی دو تین مثالوں میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کا فہم کھل جائے۔ قرآن نے دجال کا ذکر نہیں کیا، قرآن نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا، دعوت الارض کا ذکر کیا، قرآن نے اس کے علاوہ اور قیامت کی باتیں کی، قرآن نے دجال کی بات نہیں کی۔ لہٰذا اگر حدیث میں یہ بات آتی ہے تو پھر وہ قرآن سے ہٹ کے ہے۔ قرآن نے مہدی کا ذکر نہیں کیا کہ کوئی شخص آئے گا اور وہ مہدی ہوگا اور وہ ہادی ہوگا، میرے نبی کے بعد ایک شخص آئے گا دنیا میں۔ جس طرح قرآن نے انجیل اور بائبل میں نبی کی بشارت دی تھی نبوت کے حوالے سے، تو یہاں قرآن نے ولایت کے حوالے سے یا امامت کے حوالے سے کوئی بشارت نہیں دی۔ لہٰذا امام مہدی کا تصور بھی حدیث کی روح سے قرآن سے ٹکراتا ہے۔ تیسری جو بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی ہونے کا تو ذکر کیا، مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ روئے زمین پہ نازل ہوں گے اور امتی کی طور پہ مسلمانوں میں آئیں گے۔ قرآن نے اس پہ بات نہیں کی، قرآن مکمل خاموش ہے اور یہ بات نہیں آ سکتی، کیونکہ رفع آسمانی پہ تو ادریس علیہ السلام بھی گئے، قرآن نے ان کا بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ واپس آئیں گے۔ قرآن کا قانون یہ ہے کہ جو ایک دفعہ روئے زمین سے چلا جائے وہ واپس نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا یہ حدیث میں بیان العقیدہ میں ہے، یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، لہٰذا اس پہ غور کیا جائے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو قرآن حدیث میں ہے، حدیث بیان العبادت۔ قرآن نے صرف 6 نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے 5 نمازوں کو فرض اور 1 نماز کو نفل نماز کہی، یہ صراط مستقیم ہے، اور وہ تہجد کی نماز ہے۔ قرآن نے جمعے کی نماز کو بھی زور کے ساتھ ملا کے وہی 5 نمازوں کا ذکر فرمایا، لہٰذا جمعے کی نماز بھی زور میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اشراق، چاشت، ضحیٰ، اوابین اور تراویح یا صلاۃ تسبیح، اس قسم کی کوئی نمازیں قرآن نے ذکر نہیں کیا، لہٰذا ان نمازوں کا یا قضاء عمری، یہ نمازیں اصل میں قرآن سے ٹکراتی ہیں۔ یہ ثابت کرنا ہے کہ یا شاید اللہ بھول گیا یا اللہ نے بیان نہیں فرمایا، اور اگر نبی سے یہ بات کو آپ لیتے ہیں اور منسوب علی نبی کرتے ہیں تو نبی کے پاس جبریل جب آ کے ان کو ان باتوں کی تلقین اور تاکید اور ان کی تعلیم دے رہے تھے تو پھر قرآن آ رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، تو وہ بات قرآن نے کیوں نہیں بیان کی؟ یہ کون سی وحی ہے جو وہاں آ رہی ہے؟ یہ علماء کی، فقہاء کی، محدثین کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، ورنہ اس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا، اور 10 ہجری تک آخری خطبہ عرفات تک نبی علیہ السلام پر وحی کا برابر نزول ہوا، یہاں تک کہ جس دن اللہ نے دین کو اکمل کیا تو وہاں پہ یہ نازل ہوتا رہا 10 ہجری، اور 11 ہجری کے شروع کے چند ماہ میں نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لہٰذا وہ حدیث جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہے، قرآن کے ساتھ دلالت کرتی ہیں، اور قرآن اور حدیث میں ملاپ برابر کا ہوتا ہے، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ اور جو چیزیں قرآن سے ہٹ کے بیان کی گئیں، چاہے جس عقیدے میں بھی، جس عبادت میں بھی، اور جس معاملات اور معمولات میں بھی، تو پھر وہ جو ہے صراط مستقیم نہیں ہے۔ ہمارے پاس صراط مستقیم کا یہی معیار ہے اور یہی کسوٹی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور کوئی صدیق، فاروق، صالح، متقین، مومن کو آپ پہچان نہیں سکتے، آپ کی وہ نظر نہیں ہے۔ البتہ یہ فقیر آپ کو جو آج صراط مستقیم بتا گیا ہے بڑے آسان پیرائے میں، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو آپ بہت ہی گندے اور علماء کے دیے ہوئے عقیدوں سے نکل کر
ایک صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے، اور اپنی عبادات میں خشوع اور خضوع پیدا کر کے اور قرآن کے مطابق زندگی گزار کے آپ یقین کریں صراط مستقیم پر چلیں گے، عاقبت بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث جب دونوں آپس میں ملیں گے، اللہ کا فرمان اور نبی کی تعلیم، اللہ کی شریعت اور نبی کی تربیت جب دونوں ملیں گی تو دونوں میں ملاؤ برابر ہوگا، مطابقت ہوگی، تبھی جا کے صراط مستقیم ملے گی۔ ورنہ آپ کچھ بھی عقیدہ بنا لیں اور وہ غلو میں چلے جائیں، علماء کی باتیں مان لیں، آپ کی تمام عبادتیں ضائع، آپ کے اعمال صالح ضائع، آپ سے اللہ کا قرب اور اللہ سے قربت جو ہے وہ چھن جانے کا خطرہ، ایمان کا ڈگمگانے کا خطرہ اسی لیے ہے۔ لہٰذا ان عقیدوں سے نکلیں جو قرآن نے کہہ دیا اور جو حدیث اس کے مطابق چلی، تو انشاءاللہ آپ کو صراط مستقیم ملے گی۔ میں نے ایک بہت ہی چھوٹے پیرائے میں تقریباً 5-10 منٹ کے اس چھوٹے سے بیان میں آپ کے سامنے پورا خلاصہ جو نبیوں کا راستہ تھا، جن پہ انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا، یہی راستہ ہے۔ آج کے دور میں اس راستے کی پہچان یہی ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں پہچانا اور آپ پھر اپنے ہی مولویوں اور علماء میں گرے رہے تو پھر گلہ نہ کرنا اللہ سے، اس سے حجتیں نہ پیش کرنا، دلیلیں نہ پیش کرنا، پھر اللہ ان باتوں کو نہیں مانے گا۔ اس لیے کہ کسی ایک آواز کو بھی حق کی آواز سمجھ کے اس کے ساتھ چلیں تو آپ کو صراط مستقیم ملے گی۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔